آخری صفت ایمان والوں کی 12ویں صفت، اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی ہے ان کے لیے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہی ہوں جب وہ نیک عمال کرے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنانا. یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے، اس سے مراد ہے ہم فور فادرز، آباء و اجداد بنے ان لوگوں کے جو نیک ہوں، یعنی ہماری نسلیں نیک ہوں، ہم ان کے امام ہوں. یہ دعا کرتے ہیں. یہ دعا بھی یاد کریں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جب تشہد میں درود پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. عربی کے اندر کوئی بھی دعا ہو، سنت سے ثابت ہو یا نہ ہو، الفاظ درست ہوں، وہ مانگی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے ہیں. بڑے بڑے بلڈنگز جنت کے اندر، اپارٹمنٹس، صبر کے بدلے میں. صبر کے اندر پورا دین ہے. صبر کی 3 قسمیں یاد رکھیں. ایک صبر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ صبر. دوسرا صبر ہے اللہ کی طرف سے شریعت کی پابندیوں پر صبر. فجر کے وقت آج کل اٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ گرمیوں کا 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ اللہ کی شریعت پہ صبر ہے. سردیوں میں اٹھ کر غسل جنابت کرنا اللہ کی شریعت کے اوپر صبر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض کے اوپر صبر. اور ایک ہے گناہوں پر صبر کرنا، یعنی اللہ نے کہا یہ حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا. نگاہ کی حفاظت کرنا، اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے. ویسے تو نہیں ہوتی، ورنہ جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے، وہ خانہ کعبے بھی پیڑے. خانہ کعبہ میں تو عورتوں کے چہرے بھی کھلے ہوتے ہیں. وہاں بھی جو لوگ ادھر بھی بد نگاہی کے عادی ہیں وہاں بھی بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں تو انٹرنیشنل لیول کی یعنی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے، پوری دنیا سے عورتیں آئی ہوتی ہیں. تو جس کو یہاں سے عادت نہیں ہے نا، وہاں بھی اس کی عادت ٹھیک نہیں ہوگی. وہاں کوئی سوئچ نہیں آن ہو جانا کہ اس نے جا کے ٹھیک ہو جانا ہے. صبر کے بدلے میں تکلیف پر صبر، شریعت پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان کی گریٹنگز کے ساتھ استقبال ہوگا جنت میں فرشتے آداب اور سلامتی کے ساتھ. یہاں بھی آپ کسی وہ 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں نا تو وہ جو بار بوائز کھڑے کیے ہوتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سب کو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو فرشتے کھڑے ہوں گے ایسے لوگوں کے لیے آداب اور سلامتی کے ساتھ. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بھی. دنیا میں آپ کاغان نران مری میں چلے جائیں نا، 4 دن کے بعد بندہ اوازار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کی وہ نعمت ہے جہاں ہمیشہ رہ کے بھی انسان اوازار نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا کھٹکا گزرا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، واللہ آج گھر جا کے صحیح مسلم میں جنت والا چیپٹر پڑھے تو دل کرے گا آج ہی آپ 20 بچوں کو بھی چھوڑ کے جنت میں پہنچ جائیں، اگر انسان کے اختیار میں ہو. یا مشکات میں آپ جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے جس میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B، اس کی تیسری اور آخری جلد کے اندر جنت کا چیپٹر پڑھیں آپ. صحیح مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی طرف سے ندا کی جائے گی 4 چیزوں کے بارے میں. نمبر 1، اے جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ صحت مند رہو گے. دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کے چلے جاتے ہیں دنیا سے. نمبر 2، آج کے بعد ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 3، ہمیشہ جوان رہو گے، اور حدیث میں آتا ہے 30 سال کی عمر ہوگی. میرے بھی تقریباً 38 سال ہو چکی ہے، تقریباً ہونے والی ہے. 30 سال کی عمر ہوگی جنتی نوجوان کی، ہمیشہ 30 سال کا. ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور نمبر 4، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے گا. اور پھر نعمتیں تو چھوڑ دیں، بخاری اور مسلم میں آتا ہے سب سے آخر میں جس کو جنت میں لے جایا جائے گا نا، اسے اس روئے ارض، یہ پوری دنیا جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، یہاں سے شروع اور واپس آئے 40، اس سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے جنت میں جائے گا. 10 گنا بڑی جنت. اور کہے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا. یہ سب سے آخر میں جو دوزخ سے نکلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے
سارا عذاب بھگت کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال کے بعد، یہ اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ قل ما یعبؤ بکم ربی، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہیں پکارو گے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو دعا میں نہیں پکارتے۔ اور ایک فہم یہ ہے کہ دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اسے نہیں پکارو گے، پھر مجھ سے کوئی خیر کی امید نہ رکھنا۔ دنیا میں ہوگی، دنیا میں اللہ کافر کو بھی رزق دے گا، مومن کو بھی دے گا، اور مسلمان فاسق کو بھی دے گا، مسلمان کامل الایمان مومن کو بھی دے گا، لیکن آخرت مختلف ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ کھلی چھٹی دنیا کے اندر ہے، آخرت کے لیے تو اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے سورۃ المؤمن میں؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے قہار کی، والیعوذ باللہ تعالی۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کو نہیں پکارو گے، لیکن فقد کذبتم، تم جھٹلاتے ہو اور جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، یہ نہ سمجھنا دنیا میں کھلی چھٹی ہے تو آخرت میں بھی ہوگی، ان قریب اس کا وبال تمہیں چمٹ کے رہے گا، والیعوذ باللہ تعالی۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں، اور عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی۔ یہ بولین الجبرا ہے 10، یا ماننا یا نہیں ماننا، ٹوٹل پیکج ہے۔ یہ نہیں کہ چند چیزوں میں اللہ کو مان لینا ہے، یعنی ہم رمضان والے خدا کو مانتے ہیں کہ روزے رکھ لیتے ہیں، نمازوں والے خدا کو نہیں مانتے، باقی سال روزے نماز ہی نہیں پڑھتے، ٹوٹل پیکج، والیعوذ باللہ تعالی۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سیریس کریشن ہے، اور یہ آیت سخت ترین آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے پلٹ کر ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آنا، تم نے یہ گمان کیا ویسے ہی؟ اور بھائیو جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اس بات کے اوپر غور کریں، اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہماری جائے پناہ صرف ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے، اسی کے دامن کرم میں ہم پناہ لیں۔ سورۃ الملک یہ آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ انسان بڑی سیریس کریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اب آخر میں ایک صرف مثال کے طور پر آپ کو بات پیش کرتا ہوں بھائیو، کہ دیکھیں دنیا میں ہم یہ کتنی باتیں دیکھتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن رحمت کی ڈیفینیشن قرآن میں وہ نہیں جو ہم نے سمجھی ہے کہ فل نافرمانی کریں اور آندھا توبہ بھی نہ کریں اور پھر بھی یہ کام کرتے رہیں اور کہیں جی اللہ کی رحمت سے معافی ہو جائے گی، نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ماں ان سے چھین لیتا ہے، چھینتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرے دماغ میں ایک حکمت کی بات آئی ہے، آپ مجھے بتائیے، آپ کو اور مجھے اختیار ہو، کیا ہم کسی ایسی عورت کو موت دیں جس کے چھوٹے چھوٹے 4-5 بچے ہوں؟ ان بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ پرواہ کرتا ہے، تو بس ڈر جائیں۔ بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی یار نہیں ہے اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکنے سے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا۔ یہ جو مثالیں دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر، یہ کون سی رحمت کا کانسیپٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ کانسیپٹ ہے کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے پر گل میں تھوڑی کو نہیں مننی، جو مرضی کر لو، یہ محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ پوری کوشش کرے، جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے پھر اپنے رب کی دامن میں پناہ لے، وہ رحمت تو ضرورت ہے، رحمت کے بغیر تو گزارا نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو رب کی رحمت کی تو اللہ کے محبوب کو بھی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت بالکل الگ چیز ہے، ڈیٹم لائن کے اوپر حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ ضروری ہے، پھر کہیں بیچ میں چھوٹی موٹی غلطی لغزش ہو جائے
اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موت کے غرغرے سے پہلے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ توبہ قبول ہوگی، لیکن یہ کس کو پتا ہے کہ موت کا بانی ہے؟ کوئی بتا کے آئے گی جناب تیاری کر لو میں کوئی 10 دہاڑیاں تک آنا لیا نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا جو آپ زندگی گزارے اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ مرنے سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فون کال کرے گا، پڑی رکھ لے، نماز شروع کر لے، بندے کا پتر بن جا، بس حال رہ گیا تیرا۔ جس طرح آپ مرنا چاہتے ہیں نا اسی طرح آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں، کیونکہ اسی زندگی میں سے اچانک مجھے اور آپ کو اچک لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ میں نے بتایا نا 4-5 بچوں کی ماں کو بھی وہ موت دے دے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ قادر بندوں کو دوزخ میں ڈالے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی ماں نہ ہوئے تھے نہ ساڑے تھے، اللہ کی میں ساڑے گا۔ دنیا میں نہیں آپ دیکھ رہے کتنے ہزاروں بچے ہیں جن کی مائیں بچپن میں مر جاتی ہیں اور پوری زندگی میں سٹیلی ماؤں سے وہ جو ہے وہ مارے کھاتے رہتے ہیں، اور کتنی مشکل کی زندگی، ان کا پورا مینٹل ماڈلز تک تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی عادتیں تک بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں موت دیتا ہے ان کو؟ اللہ کو کسی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے جتنی گفتگو کی اس میں اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔